محترم جناب فوجی نواز صاحب چھاوریاں تو انہوں نے خدمت کے اندر گزارش ہے کہ اسے ڈیل کے تشریف لے آون اور اسی طریقے نال چھاوریاں تو ملتانی یونٹ نے بڑا تعاون پیش کیتا ہے اور نوجوانان توحید و سنت سید پور تمان دے نوجوانان نے سارے بھائی محمد سہیل عباس ٹاٹری چودھری سکندر حیات نمبردار صاحب اور دیگر انہوں نے رفقا نے جس طریقے دے نال بھی تعاون فرمایا اللہ تعالیٰ اس تعاون کو قبول فرمائے ہن انشاءاللہ تعالیٰ سارے دوست آباد توجہ دے نال علامہ صاحب کا بیان سنیا ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو سی اساں بڑیاں گلاں سنیاں کہ علامہ صاحب نے کوئی نہیں آنا علامہ صاحب نہیں آ سکتے چھوٹا جہا گاؤں ہے الحمدللہ چھاوریاں دے نوجوانوں نے محنت کر کے کوشش کر کے اللہ دی توحید نال پیار کرتے رہے ہیں علامہ صاحب دے نال وقتاً فوقتاً رابطہ رکھ کے اس بستی دے اندر علامہ صاحب دی تشریف آوری سارے واسطے یقیناً بحث برکت ہے اتنے بڑے علامہ صاحب دا آنا اور یقیناً جنہاں دی اتنی مصروفیات ہیں دن بھی مصروفیت ہے اللہ دی توحید سنا رہے ہیں رات کی مصروفیت ہے اور اپنے ادارے کے اندر بھی مصروفیت ہے توحید و سنت کا درس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سارے سرے تے دیر سلامت رکھے حضرت محترم میں تو دماغ کے اندر اچھی طرح کر بھی رسید کرا کہ حضرت جس ادارے کے اندر بیٹھ کے توحید و سنت کا کام کر رہے ہیں میری مراد اسلام حضرت علامہ مولانا یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایسے مرتے کلندر سن جس مقام دیتے بھی باطل فرقے نے سر اٹھایا علامہ یونس نعمانی رحمت اللہ علیہ اس وقت اس کی سر کو بھی واسطے نکلے تو الحمدللہ سادہ احساس ہے سید پور تمان والو اپنی قسمت اور مقدر پہ ناز کرو تسی اور میں جس شخصیت کو سنن والے اپنے دل کا بھانڈا سدھا رکھنا انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا دعوت خطاب پیش کر رہے ہیں خطیب اسلام مناظر اسلام ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب حضرت علامہ مولانا خضر حیات ٹھکروی صاحب تشریف لے آون اور اپنے خوبصورت آواز انداز کے نال اللہ تعالیٰ دی توحید شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شان صحابہ اہل بیت مقدس عنوان نال سارے دلوں منور فرمان نعرہ تکبیر نہیں بھائی علامہ صاحب بڑا سفر کر کے آئیں تہاڈی خدمت وچ آئیں تے تسی سارے جاگنے نہ سبوتے ہو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان صحابہ کردار صحابہ غلامان صحابہ حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی حضرت علامہ یونس نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ مناظر اسلام خضر حیات ٹھکروی صاحب جمعیت اشاعت توحید و سنت نعرے مار کے منزل کمزور ہو گئی سنوک سیدھا کر کے کھڑا نہیں ڈگڑ لگا تو پیچھے ہی ہوگی یہ الحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، امام کائنات، فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے تین ادوار. ایک دور ہے ولادت مبارکہ تو لے کے 40 سال دی عمر یعنی نبوت مقدسہ تک. دوسرا دور ہے نبوت ملن دے بعد 13 سال دی مکی دعوت. اور تیسرا دور ہے 10 سال دی مدنی دعوت. یہ جڑا 40 سال دا دور ہے، ایک چیز ذہن وچ بٹھا لو کہ اللہ دا ہر پیغمبر نبوت ملن تو پہلے بھی معصوم ہوں گے اور خالص مواحد، گناہ کو پاک، اور گناہ کسے پیغمبر دے قریب آ ہی نہیں سکتا. 40 سالہ زندگی انتہائی پاک، پاکیزہ اور مطہر زندگی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتنی پاک زندگی، اتنی صاف زندگی کہ 40 سالاں دے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو لوگاں نو دعوت دیتی تے حجت اور برہان دے طور تے اپنی 40 سال دی زندگی نو پیش کیتا. یہ گل سوچنے والی ہے. اتنی پاک زندگی
اتنی مطہر اور پاکیزہ اور خوشبودار زندگی کہ 40 سال تو بعد پیارے پیغمبر پوری کائنات نو چیلنج کر رہے ہیں. اور چیلنج بھی کس نو؟ اگر میں تھوڑے وچ آ کے چیلنج کرا یہ کوئی کمال نہیں، تسی میں جان دے ہی نہیں. ایک بندہ کسے دوسرے ملک میں جا کے اپنی پاکیزگی دا چیلنج کرے یہ کوئی اتنا بڑا کمال نہیں. بہت سارے یہ بندے ہوں جنہاں دا اندر ہور ہوں تے اتو ہوں کہ نہیں ہوں. نیندر تو نہیں آندی پی. آج نیت کر لو بخشی کی اٹھی چڑھیں. تھوڑے وچ اکثر بندے تو میں جٹ جٹ لگ دے پین. اردو شروع کر دے میں یا یہی ٹھیک ہے؟ اچھا یہی ٹھیک ہے. 40 سال گزر گئے تے پیارے پیغمبر انہاں لوگاں وچ کھڑن جڑے آپ دی بچپن دے دوست، جوانی دے دوست، تجارت آپ دے نال کرن والے، آپ دی جلوت تے خلوت دے دوست، آپ نال معاملات کرن والے، آپ دے ہم عمر تے عمر تو وڈیرے، سب دے سامنے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مکہ والو حل وجدتمونی صادقاً او کذبا. حل وجدتمونی کہ میری 40 سالہ زندگی دے دوستو میرے نال جلوتا خلوتا وچ رہن والے ہو، میرے نال تجارتہ کرن والے ہو، میری بچپن لڑکپن جوانی دے ساتھی ہو، ایک چیز بتاؤ، ایک چیز، ایک سوال، اور سوال کیا ہے؟ حل وجدتمونی صادقاً کہ 40 سال دی زندگی اس دی بالکل سفید تے چٹی چادر تے کوئی ایک دھبا بھی بکھا سکتے ہو؟ یہ چیلنج ہر ایک نہیں کر سکتا. اتنی پاکیزگی. پھر اگے جڑے کھڑے انہوں نے جواب سن. انہوں نے کیا جربنا لک مرارا. میں سنی سنائی نہیں، جربنا اسی بار بار تانوں آزمائے، تجربے کیتے. جربنا اکھا نوٹ کے فیصلہ نہیں، بار بار آزمایا. لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے آکھ دے ہاں کہ سوائے سچ دے سانو کوئی چیز تیری زندگی چ ملی نہیں. حالت نبوت دا اعلان نہیں ہویا، یہ پہلے دی گل ہے. ما نرا فیک الا صدقا. اللہ دی قسم اٹھا کے آدھیا کہ تہاڈی زندگی میں سوائے سچ دے اسی ویکھی کوئی چیز نہیں. اتنی پاکیزہ زندگی، اتنی پاک زندگی. پورے مکہ دی برادری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا اعتماد کرنے والی کہ سب دی سب برادری آکھدی جو سوائے سچ دے، حق دے، تھوڑی نہ زبان چو کوئی چیز سانو ملی، نہ تھوڑے کردار چو کوئی چیز سانو ملی، نہ تھوڑے کاروبار چو کوئی چیز سانو ملی، نہ تھوڑی سیرت تے رات تے دن، خلوت تے جلوت، شادی بیاہ، تجارت،
کسے چیز وچ بھی ایسا بڑے غور نال ویکھے تے کوئی سانو ایک دھبا بھی نظر نہیں آیا، سانو نظر آئیے تے روشنی روشنی نظر آئیے، سچی سائی نظر آئے۔ توجہ ہے؟ اتنی صاف زندگی، اور جڑی 40 سالہ زندگی پیارے پیغمبر دی نبوت تو پہلے دنیا دے مولویاں تو تحقیق کر، میرے پیغمبر دا ایک بھی اس 40 سالہ وچ دشمن نہ ملتی، کوئی دشمن نہیں، سب آخرین پیارے پیغمبر آمن نہ لیندے۔ توجہ ہے نا، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی کہ ادب ہے۔ آج کل تا ادب تے بے ادبی دا فرق ہی کوئی نہیں کرتا نا، آج کل تا سارا ادب ہے حلوہ کھامانے تے چاول جڑا 4 پلیٹا کھاوے بڑا عاشق ہے، جڑا 6 چٹ بنے تے وہ بالکل فنا ہے۔ آج کل تو معیار ہی ہے نا میرا بھائی، آج مسئلہ سمجھ کے اٹھ اللہ واسطے، اور جڑی گل میں کرسا پوری زندگی ذمہ دار، کسے مولوی تکلیف ہوئے تاں بھی، یہ تواڈے وچ کسے نو ہوئے تاں بھی، تے اسے مجلس دی آخر توانو عام اجازت بھی دے سوال و جواب دی، کوئی خالی جھولی نہ جاوے۔ توجہ کر، ادب والا شاگرد اپنے استاذ دا نام لے کے نہیں بلیندا، ادب والا بیٹا اپنے پیو دا نام لے کے بلیندے ہوندے ہو، ابا جی آکھ دے، استاد جی آکھ دے، نہ لے کے نہیں بلاندا۔ تے ادب والا امتی پیغمبر دا نام لے کے اچھا بول اور اچھا بول، اللہ منع کیتا ہے، اللہ منع کیتا۔ لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے بعضکم لبعض، میرے محبوب دے ادب دا مقام ہے دے، جدو میرے پیغمبر نو بلایا کرو نہ لے کے بلامر دی اجازت نہیں، کا دعائے بعضکم لبعض۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پیغمبر دا شاگرد اس دا معنی کر دے لا تقولوا یا محمد، لا تقولوا یا محمد، ہاں لوگو میرے پیغمبر نو یا محمد آگ کے نہ پکارا کرو۔ آج کے امت نو تقسیم کیتا، جڑا یا محمد مسیحتاں تے لکھڑ دے، یا اللہ تے یا محمد، کدے سوچا بھی ہے؟ اللہ عقل بھی دیتا ہے، اپنے استاد نو تو نہ لے کے نہیں بلاندا، ابے نو نہ لے کے نہیں بلاندا، تے عزت جھیڑا لایا کہ اسی یا محمد کہنا ہے تے انہاں نجدیاں سڑدا رہنا ہے، اسی یا محمد کہنا ہے انہاں نجدیاں سڑدا رہنا ہے۔ میں کہ تھوڑی جی چینجنگ کر، پورا قرآن پڑھ، پوری حدیث پڑھ، اس ادب سکھن دے بعد ایک صحابی بھی نہ مل سی جڑا پیارے پیغمبر نو یا محمد آکھے، ایک صحابی بھی مل سکتا نہیں جڑا کہ آکھے اچھا بول جڑا یا محمد آکھے، ایک صحابی بھی نہ مل سی جڑا یا محمد آکھے۔ ہاں بنو قریظہ لے یہودی آندے ہیں، او آکے آدھے ہیں یا محمد۔ صحابی ادب سیکھ گئے
اور اس آیت دے نازل ہومن دے بعد دنیا دی کسی حدیث سے نہیں مل سکتا کہ کسی صحابی آکھا ہوئے یا محمد. اس تو بعد کس آکھا یا محمد؟ بولو یہودیاں. اس واسطے تو بھی پڑھا کر اسا یا محمد کہنا ہے تو یہودی بن کے رہنا ہے. یا محمد کہنا ہے یہودی بن کے رہنا ہے، نہ میرا بھائی ضد وچ نہ. خیر میری نہیں مندا نہ من. یہ احمد رضا خان بھی لگی ہے فتاوی رضویہ وچ کہ یا محمد کہنا یہ میرے نبی کے ادب کے خلاف ہے. مفتی احمد جار گجراتی لکھ گیا یا محمد کہنا یہ ادب محمد مصطفیٰ کے خلاف ہے. احمد رضا نے تیترے تک لکھا اگر کہ دعا وچ بھی یا محمد آبے تو اس لفظ نو بدل دیوائے کیونکہ یا محمد آکھنا اے میرے نبی دے ادب دے خلاف ہے. ہوں تو دس میرا سنگی، قرآن آدھا کہ یا محمد آ کے میرے نبی نو بلامنا اے میرے پیغمبر دا ادب ہے. تے تو کرے زد تے تو یا محمد دے نعرے لامے تے مسیتاں تے لکھامے تے گڑیاں بھی لکھامے تے کوئی منع کرے او بن گیا بے ادب تے گستاخ. تے جس تو اللہ منع کیتے تو خدا دا مقابلہ کر کے عاشق بن ویسے کتنا بڑا دھوکہ ہے. خیر واپس آج اختلافی گلتے اسی کرنی نہیں. آجا واپس او بھی نان لے دے عرب دے معاشرے والے وعدن جا الصادق جا الامین، اس سچا آئے. صادق، صادق دا معنی سچا. جا الامین امانت دار آئے. اس 40 سال دی زندگی میں مکہ دے چودھری سردار میرے پیغمبر نو صادق آکھرین، امین آکھرین، اپنے فیصلہ بھی جج من رہے ہیں، آپ دیا تعریفہ کر رہے ہیں. اور ایک بندہ بھی آپ نال دشمنی کرن والا نہیں ملتا. توجہ ہے یار، لاؤڈ سپیکر سیٹ کر دے کچھ ایکو نہ دے تے آواز صاف کر، ایک گلہ کھچ رہی ہے. توجہ میرے والے پاس سے سوال ہے، جوان بھی یاد کرو تے بڑھڑے بھی یاد کرو تے اپنے سارے مولویاں تے جا کے کرنا ہے کہ 40 سال دی زندگی وچ میرے نبی دا کوئی دشمن نہیں. تے 40 سال تو بعد 40 سال تو بعد پیارے پیغمبر دے سامنے اوہی لوگ جڑے پہلے صادق پہ آکھ دیا انہاں تیور بدلے تے آکھن لگے ساحر کذاب. اس تو بڑا جھوٹا کوئی نہیں، بہت بڑا جھوٹا معاذ اللہ. جڑے امین کھڑے آکھ دیا انہاں آکھنا شروع کیتا ساحر، اے جادوگر مجنون جڑے جج پہ مندے ہیں. انہاں آکھنا شروع کیتا انکا لمجنون، تو تے پاگل ہو گئی ہے، لبنہ ہو گیا تے جھلا ہو گیا، پاگل لبنہ جھلا نعوذ باللہ. اے آکھنے شروع ہوئے اور مکے دی پوری آبادی مدینہ منورہ دے اردا گرد مولوی تے پیر مکہ دے چودھری ساری دنیا میرے نبی دے مخالف بن گئی اور گالاں کرنیاں شروع کیتیاں، الزام لامنے شروع کیتے، حتیٰ کہ یہودیاں دے علماء، نصرانیاں دے پیر، مکہ دے زمیندار سب دے سب میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے خون دے پیاسے ہو گئے.
آپ دی جان لمن تے قسمہ کھان لگے تے میٹیاں بلان لگے تے برادریاں کٹھیاں ہومنیاں شروع ہو گئی اور ساری دنیا میرے نبی دے مخالف ہو گئی. یہ تو سب سنا ہوئے لاؤڈ سپیکر بیتی تو نہیں ہے سچی جی گل دسے اور اس دا آواز صاف کر گلا کھچ رہی ہے اور انہوں نے بھی صاف سمجھ نہیں آتا پیا. توجہ کر آج گزارا کر پترا انشاءاللہ 1 گھنٹہ چل گیا تو ذہن باش ہو گئی سی. مسئلہ صرف اتنا ہے توجہ میرے لئے پاسے کہ آخر او کیڑی گل کیتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارا مکہ والے بھی خلاف، مولوی بھی خلاف، پیر بھی خلاف، ساری دنیا آپ دے خلاف ہو گئی ہے. او گل کیڑی ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ اتنی گل تے تسی سنی بے 40 سال تو پہلے کوئی آپ دا دشمن تے 40 سال تو بعد اکثر دنیا آپ دی دشمن بنی ہے. اود ہوئیے، بدر ہوئے، حنین ہوئے، حتیٰ کہ 40 سال تو بعد جیڑا اختلاف شروع ہوئے نا آج تک جاری ہے، آج تک یہ ہے جاری ہے. اس واسطے میرا بھائی اس گل دی تحقیق کر کہ اختلاف ہائی کے رولا کیا ہے، کیا جھگڑا تھا، کیا اختلاف تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وہ لوگ آپ کے حسن و جمال کے قائل، آپ کے حسن اخلاق کے قائل، آپ کے زلفوں کے حسن کے قائل، آپ کے چہرہ کے حسن کے قائل، آپ کے کردار کے حسن کے قائل، آپ کی سیرت کے حسن کے قائل اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق ہونے کے قائل، امین ہونے کے قائل، اس کے باوجود وہ آخر مسئلہ کیا تھا؟ میرے پیغمبر نے وہ کون سی بات کہہ دی کہ صادق کہنے والے کذاب کہنے لگے، امین کہنے والے ساحر اور خائن کہنے لگے، اپنے فیصلوں میں جج ماننے والے آج اس پیغمبر کو مجنون اور پاگل کہنے لگے. اور وہی لوگ سب کے سب جو آپ کے راستے پہ پھول بچھانا چاہتے تھے آج کانٹے بچھانا شروع ہو گئے، آپ پر اوجریاں ڈالی گئی. طائف کے مقام پہ میرے نبی کے ایک ایک عضو کو چوٹ کر زخمی کیا گیا اور پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں بدر ہوا، مدینہ میں احد ہوا، احزاب ہوا اور پوری زندگی مدینہ کی 10 سال کی زندگی میں 27 کے قریب آپ کو جنگیں لڑنی پڑی اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور آج تک کا زمانہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک محمدی حصہ اور محمد مصطفیٰ کے ماننے والے اور ایک تہذیب اور دین محمدی کا مقابلہ کرنے والے. میرے بھائی سوال یہ ہے کہ پیارے پیغمبر نے بات کیا کی تھی؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں؟ میرا نوجوان بھائی توجہ کر، اے فرقہ تینوں نہیں بچانا تے نہ مولویاں بچانا تھی. اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا اگر اے نقطہ نہیں سمجھ آیا نا ایمان دی رتی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. کہ جھگڑا شروع کتوں ہے؟ نمازاں دا رولا ہے. کہ میں بڑا آرام نال چلدا پیا، تسی بھی نال بولو. نمازاں دا جھگڑا ہے. فرمیندے ہو نا مکہ والے 5 نمازاں پڑھو، آخر جی بڑی سستی ہے، پڑھی نہیں مہندی. مسواک دا رولا کہ ایک گٹھ دی ہونی چاہیے یا ادھے گٹھ دی. زکات دا رولا
روزہ دا بولو، درود دا آپ فرمائیں دیو مکہ والو درود پڑھو تے او من کو رومن، بولو میں دلیل نال گل کر سا، ذکر اذکار دا نہیں، کیوں؟ نمازاں 5 ملیاں نے معراج والی راتی تے معراج ہجرت دے بالکل قریب، مکہ دی زندگی دے 10 سالہ دور 13 سالہ دور دے آخر دی گل ہے، حالے تک نمازاں آئیں ہی نہیں، جھگڑا پہلے روزے مدینے میں آئے تے درود علی جڑی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے آیت کھڑی ہے سورہ احزاب ہے تے اے مدینہ منورہ وچ جنگ احزاب تو بھی بعد ہی نازل ہوگی، احزاب علی جنگ تو بھی، یار تو بولتا کیوں نہیں؟ بڑی حیرانگی ہے، اچھا ذرا بول، آج تو میں ساری گل سمجھانی ہے، اس آیت بھی میں آنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے بھی سمجھا کے میں جانے، توجہ کر، یہ روزے بعد نمازاں، بعد درود علی آیت، بعد وضو علی آیت، بعد توجہ ہے، حتیٰ کہ جہاد علی آیت بعد تے رولا کس دائی، جھگڑا کے پیے خدا واسطے اینجا گل تسا مولویہ تجھے پوچھو جو تو انہوں پوری شریعت سمجھ نہ آ میں نے تو پھر گل کرے، لیکن مولوی مردہ مر جاتی اے نکتہ بیان کرنا سے تیار نہیں کہ جھگڑا ہائی کے، کیونکہ اے مسئلہ طے ہو جاوے نا تو پھر مڈ نکل آندے بنیاد، پھر تو انہوں پورے دین دا مڈ پتہ لگ بیسی، تے مولویاں تو رکھے پاند تے بارو بارو لڑاؤ، دورو دورو لڑاؤ تے مڈ ڈالی گل دسنی، ایمان نال دسو پہلے سنی بیٹھے ہو، توجہ کر، کس گل دا جھگڑا؟ کوئی زمین دا رولا، کوئی آپ دی ذات تے اعتراض نہیں، اچھا اے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آکھنا والا آکھ سکتا ہے بھئی مکہ والے اللہ نو نہ مندے، توجہ ہے، تو پیارے پیغمبر منامنا چاہتے ہیں اللہ موجود ہے، مکہ لے آجو میں اللہ کوئی نہیں، جی نہیں، دلیل اللہ نو من دے سن، میرے نبی دے والد دا نا کی آئی عبداللہ، اللہ دا بندہ، اللہ نو من دے آنتا عبداللہ آکھ دے ہم، اور کئی بندہ دا نا ہے جاہلیت ہے، آپ دی نبوت تو پہلے عبداللہ، کعبہ نو آدھین بیت اللہ، اللہ دا گھر، اور جے ابو جال بدر جان لگا، قرآن دسیا بدر دی جانگے جان لگا تے اٹھے مکہ والے مشرک کعبہ دا غلاف پکڑ کے تے آخدن اللہم یا اللہ، کی آخرین یا اللہ، اللہ نو من دے ایسا نہیں من دے ایسا، اگر اللہ نو نہ من دے ہوں دے تو پھر کلمہ کے جو منائی لا اللہ الا اللہ، پھر کلمہ ہو بیا لا اللہ الا اللہ، یہ میں کلمہ پڑھ دے ہو، کیا پڑھ دے ہو؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا بھائی رات بڑی گزر گئی تے توجہ کر، مکہ دا مشرک اللہ نو مندہ ایسی، اللہ نو، اچھا اللہ نو ایک مند ایسی، دو نہیں، مکہ والے مشرک مندے ہیں جو اللہ ایک کے، دو اللہ نہیں،
توجہ ہے؟ دو اللہ نہیں، اللہ ایک کے۔ اچھا صرف اتنا نہیں، وہ مندے سن کہ اللہ ہی خالق کے، اللہ ہی مالک کے، اللہ ہی آسمانوں سے بارشیں برسانے والا۔ سورہ یونس کو گھر میں ترجمہ دیکھ لینا، میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہے تیرے مخالف، پر ان سے پوچھ، کائنات کو پتہ چلے۔ یہ سورہ یونس پڑھ رہا ہوں میرا بھائی، ان مکہ والوں سے پوچھ، من یرزقکم من السماء، آسمان سے بارشیں برسانے والا کون؟ والارض، اور زمین سے کھیتیاں باغات اگانے والا کون؟ تم سے نہیں پوچھ رہا، ان سے پوچھ۔ تم کہو ایک چیز۔ کتنا سوال؟ یہ پہلا سوال ہے۔ من یخرج المیت من الحی، من یخرج الحی من المیت، میرے پیغمبر ان سے پوچھ کہ زندہ سے مردہ نکالنے والا اور مردہ سے زندہ نکالنے والا کون؟ دو۔ نمبر 3، امن یملک السماء والابصار، ان سے پوچھ میرا پیغمبر کہ کانوں میں سننے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھنے والا کون؟ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور نمبر 4، پوچھ میرے پیغمبر من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا وہ کون ہے؟ یہ ابو جہل اینڈ کمپنی سے پوچھ۔ پہلی چیز کہ میرے پیغمبر بارشیں برسانے والا کون؟ زمین سے نباتات اگانے والا کون؟ مردے سے زندہ، زندہ سے مردہ نکالنے والا کون؟ اور کانوں آنکھوں کو ادراک کی قوت دینے والا کون؟ اور کہ ساری تدبیریں کرنے والا، سورج نکالنے والا، سورج غروب کرنے والا، موسموں کے ہیر پھیر لانے والا، توالد و تناسل کے سلسلے چلانے والا، بہار خزاں سرما گرما یہ ساری تبدیلیاں لانے والا، یہ کون ہے؟ من، ان سے پوچھ۔ تو فرمایا یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ سب کے سب کہیں گے یہ کام کرنے والا کون ہے؟ بول کون ہے؟ اللہ۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو کیا مسئلہ سمجھا کہ مکہ کا مشرک اللہ کو مانتا تھا، اکیلا مانتا تھا، دو اللہ نہیں مانتا تھا، اور اس کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ خالق صرف ایک ہے، دو خالق نہیں، اور یہ بھی عقیدہ تھا کہ بڑے بڑے جو نظام ہیں، یہ بڑے بڑے کام ہیں، یہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ بارشیں برسانا بڑا کام، نباتات فصلیں باغات اگانا بڑا کام، اور یہ انسانی اعضاء میں حرکت سکون رکھنا بڑا کام، کائنات کی تدبیریں کرنا بڑا کام، یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ مجھے بولو اللہ یا صرف اللہ؟ اور مجھے بولو اللہ یا صرف اللہ؟ یہ کون کہتا تھا؟ کون کہتے تھے؟ مکہ والے مشرک۔ اس لیے میرا بھائی مت دھوکے میں آ۔ پیغمبر کریم نے یہ مسئلہ نہیں کیا کہ اللہ کو مانو، یا دو اللہ نہیں، یا تین اللہ نہیں، یا دو خالق نہیں، یا دو رازق نہیں، یا دو مالک نہیں۔ نہیں،
پیغمبر کریم کی دعوت شروع کہاں سے ہوئی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہی نقطہ سمجھ آ جائے پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ پہلے یہ جھگڑا تو سمجھنا، مکے والا مشرک کہتا کیا تھا؟ جو آپ کے مد مقابل ہے، آپ کے دشمن بنے، آپ کو گالیاں دی، آپ کے مقام و مرتبے کا انکار کیا، وہ آدھے کے توجہ ہے؟ سارے مشرک، مولوی بھی پیر بھی، اس زمانے دی گل ہے، اج دی نہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے دے مولوی مشرک، پیر مشرک، مکہ والے مشرک، انہاں سارا دے ذہن وچ ایک گل آئی، شیطان پئی گل اے آئی کہ او آدھے ان اے ذرا خیال کرائے کہ اسی ہاں گناہگار تے نرے پلیت تے گھٹیا، او ہے دربار پاک، برائے راست ساڑی دعا پکار اللہ دے دربار وچ نہیں پہنچتی۔ اسی روح سیاہ منہ کالے گناہگار سیاہکار تے او دربار بولنا، او دربار برائے راست ساڑیاں دعاواں اس دے دربار وچ نہیں پہنچ دیا۔ اسی کون ہے عبادت کرنے والے؟ اتنا عالی دربار، ساڑیاں براہ راست عبادتاں اس دے دربار ہی نہیں پہنچ دیا۔ اس واسطے انہوں نے یہ تجویز کیتا کہ جیڑے نیک بندے اللہ دے فوت ہو گئے، مقرب تے نیک، اتنے ان دو پارٹیاں بڑھ گئیاں، ایک مولویاں تے پیراں دا طبقہ آئی، انہاں آکھے جڑے اللہ علیہ ہوندے نا اے مردے نہیں، انہاں دی موت ہوندی ہے اتو اتو تے وچو جیندے ہوندے، اس واسطے او براہ راست ٹر گئے قبراں تے۔ یہ میری گل نہیں، مسلم شریف پڑھے، بخاری شریف، پیغمبر کریم فرماندن لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں تے عیسائیاں تے، انہاں پیغمبراں دیاں قبراں نو پوجنا شروع کیتا، انبیاء دیاں قبراں۔ اور مسلم شریف اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ جدو انہاں لوگاں وچ کوئی نیک بندہ مر ویندا، او لوگ کہ بنو علی قبرہ مسجدا، اس دی قبر تے سجدہ گاہ منتا منوتیاں اس دی قبر دی پوجا شروع کر دیندے ہیں۔ اے مسلم شریف ہے، او بخاری شریف ہے۔ اور قبرہ تے آ کے اور جڑے مکہ والے سن، جنہوں مولوی تو اندر دینا بت سنے ہوئے نے، بت جی مولوی کی آدھے بت بت، مولوی تو اگو بھی سوال کر بت ہن کس دے بتن، وہ بت کس دے؟ یعنی ایک گل مولوی کدے بھی نہ دسی تو انہوں اتنے ٹرکایا جی وہ بتان دے پجاری ہیں، ایسا تو بات سے وہ بزرگاں دیا قبریں تے گئے کھڑے ہیں، یہ بت والیاں ایتا فٹ کر دیں۔ میں آکھے مولوی صاحب بت ہن کس دے؟ اے بھی تو دسنا۔ اٹھا روح المعانی ابو سعود امام رازی تفسیر کبیر فرماندن ینحتون الاسنام علی صور انبیائہم علی صور الانبیاء والصالحین۔ او جڑے مشرک ایسن او انبیاء تے نیک لوگاں دے فوٹو بنیں دیا، صورتہ بنیں دیا۔ عقیدہ آئی کہ انہاں دی ارواح دا انہاں تماثیل انہاں فوٹوہ نال تعلق ہوندا تے روح انہاں نال تعلق رکھ دیا، اور جدو اسا انہاں دے نال مشغول ہوندے ہاں، انہاں دی تعظیم کردے ہاں، انہاں دے نا دے بکرے چھترے دیندے ہاں، نظر نیاز کردے ہاں، تو اولئک الاکابر
یشفعوا لنا، اے جنہ بزرگاں دی تصویراں تے فوٹو ہیں او خوش ہو کے کچھ کام کر دین تے کچھ کروا دین۔ توجہ ہے، کچھ کام کر دین تے کچھ۔ اچھا میری گل نہیں، قرآن پڑھیں سورہ زمریہ، سورۃ الزمر پہلا رکوع بلکہ پہلیاں ایتاں ویکھیں، اتھے اللہ دسیا کہ مکہ والے مشرک تے یہود نصارا کیا دن ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ما نعبدهم ہم ان کی سور و پکار اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کوئی اللہ ہے، ہم انہیں خالق نہیں سمجھتے، رازق نہیں سمجھتے، رب نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، ہم جو ان کی سور و پکار منت منوتی نظر نیاز دے رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ ہمارا ہیلا وسیلائیں ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، تو یہ ہماری سیڑھی ہے۔ بادشاہ کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تا پوڑی دی ضرورت پوندی ہے، جج نو ملنا ہوئے تے وکیل دی ضرورت پوندی ہے۔ مانا اے قرآن ہے میرا بھائی، سورہ زمر دا والا دے رہا، صبح جا کے گھر ترجمہ بیکھے اور مرضی جس مولوی دا مرضی ترجمہ بیکھے، بریکٹاں ادا دے میں تے ترجمہ بچو بیکھ لمیں، مولوی بےایمانی کر دے بریکٹ ترجمے جلیاں بریکٹاں لگیاں نہ انہاں اڑا دے میں تے ترجمہ بیکھ لمیں۔ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اور سورہ یونس یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ مشرک چاہے یہودی نصرانی چاہے مکے والا وہ قبروں پہ کھڑا ہے، یہ صورتوں کے سامنے کھڑا ہے، تماثیل کے سامنے کھڑا ہے، عقیدہ ایک ہے، وہ کہتا ہے جب قبروں کے اردا گرد ہم پھرتے ہیں تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کی ہاں ہماری سفارشیں کرتے ہیں، ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اور مکہ کا مشرک کہتا ہے جب ہم ان 360 جن میں حضرت ابراہیم کی صورت، کس دی؟ حضرت اسماعیل دی صورت، بخاری شریف، یہ 360 مولوی تو اندر دے، مولوی تو اگلا بھی سوال کر، یہ جڑے 360 یہ کس دے بولتن؟ تھوڑے وچ بڑے سونے سونے بڑھڑے تے سونے سونے جوان بیٹھن، ذرا توجہ میرے والے پاسے اکھل والے۔ مکہ والے مشرک اگر پتھراں نو پوجدے ہوندے، توجہ ہے، پتھراں نو پوجدے ہوندے تو سب تو زیادہ احترام کس پتھر دا کر دے ہم؟ بولو حجر مکہ والے مشرک سب تو زیادہ احترام کس پتھر دا کر دے ہم؟ حجر اسود۔ یار اس نو سیٹ کر دے، ناراضگی ختم کر دے، اس نو سیٹ کر، حجر اسود دا توجہ ہے نا۔ اتنا احترام، اور سکول دیا کتابیں نے پڑھیاں نہ پڑھے کہ حجر اسود نصب کرن دا ٹائم آیا تو قبیلہ میں لڑائی شروع ہو گئی، ہر قبیلہ آکھدا ہے کہ میں اس نو نصب کر سا، شرف دا کام ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ سارے پتھراں تو زیادہ ادب کس پتھر دا کر دیا؟ اے لوگو پوری ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں تو توجہ میرے علیہ پاس سے پوچھ مولویوں کو لو، مکہ دا مشرک حجر اسود دا احترام سب تو زیادہ کر رہی ہے، لیکن آج تک ایک بھی مشرک کی وجہ نہیں مل رہا، ایک بھی حوالہ نہیں مل رہا کہ کسے مشرک حجر اسود کو لو پتر منگا ہوئے۔ توجہ ہے کہ منگا ہوئے؟ فتح منگی ہوئے، صحت منگی ہوئے، حاجت روائی واسطے حجر اسود نو پکارا ہوئے، ایک بھی نہیں ملتا۔
تو میرا دعویٰ ثابت ہویا کہ مکہ دا مشرک او پتھر نو بحیثیت پتھر نہیں پجیندا، او بزرگاں دیا صورتاں، انبیاء دیا تمثیلاں، نبیاں دے ناتے، اولیاء دے ناتے تماثیل بنا کے عقیدہ اے آئی کہ جدو اسا انہاں دی تعظیم کرسانا صورتاں دی انہاں مورتاں دی تو انہاں دیا روح خوش ہو کے کچھ کام کر دے سن تے کچھ اللہ تو کروا دے سن۔ توجہ ہے، دو پارٹیاں بھلیاں کھڑیاں، مولویاں تے پیراں دا طبقہ بھی تے جہلاں دا طبقہ۔ فرق اتنا آئی، مولوی تے پیر براہ راست قبراں تے پہنچ گئے تے مکہ والے مشرک جڑے ان پڑھ چودھری زمیندار انہاں فوٹو بنا کے کعبۃ اللہ وچ رکھ لے۔ اتنا ہی فرق ہے کہ آج والا تک کم اور نہیں ٹپ گیا، آج تک قبر بھی سامنے نہیں تے فوٹو بھی تے گلی وچ کے آدھے آدھا کہ نہیں آتا یا علی مدد یا فلاں مدد۔ او مشرک اتنے چنگے ہیں یا فوٹو سامنے ہیں یا قبران سامنے ہیں، یہ تو کم عزت اگے ٹپ گیا۔ یہ تو فیض آباد دھرنے دے وچ پیا شور پہندا ہے، ناگو قبر ہے تے ناگو تو سمجھ میرا بھائی پوری توجہ نال سن۔ اے انہاں وچ بیماری ایسی اور اس بنیاد تے مکہ دا مشرک آکھن لگا کہ کم از کم سانو اے تا سمجھانا بھئی اے سارے کائنات، اتنی بڑی کائنات تے گناہگار تے سیاہکار تے گناہ مانا لتڑی ہوئی، تو عجیب گل کردا کہ سارا دیا اللہ سن دے تے ہر ویلے سن دے تے اس نو پکارن واسطے درمیان وچ کہیں سیڑھی پوڑی دی لوڑ بھی، بول سیڑھی پوڑی دی لوڑ بھی آئے۔ بڑی عجیب گل ہے، اجعل الالہۃ الہا واحدا، اجعل الالہۃ الہا واحدا، یہ سارے دربار ختم تے صرف ایک دربار دی دعوت، باقی سارے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، حضرت بی بی مریم، اے سارے ختم، انہاں دے دربار مشکل کشائی حاجت روائی سب دی ختم، تے صرف تیرا دعویٰ کہ بے لا الہ الا اللہ، اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے دربار ختم کر کے صرف ایک دی الوہیت دا اعلان کیتے ہی اے ہایا رولا۔ کیا کہنا توجہ ہے، ایک تو گل ٹوری تے رولا کے پیا اے، کچھ سمجھ آئی؟ رولے دا خلاصہ پھر سن لے۔ پیغمبر دے دشمن دا عقیدہ کہ اللہ براہ راست ساڑی نہیں سندا، براہ راست ساڑی انہاں دگے تے انہاں دی اللہ دگے، اور کس دے بارے بت پتھراں نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، انبیاء تے اولیاء۔ فرق اے بے کہ او مورتاں بڑائی کھڑے تے اے قبراں تے گیا کھڑے، ایک ہی نظریے نال ہاؤلائے شفاؤنا عند اللہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ عقیدہ ایک ہی ہے کہ اے سارے کام اللہ تو کروا دیندن، ساڑے سفارچین اور ساڑے کچھ کر دیندے تے کچھ کروا دیندے۔ انبیاء تے اولیاء نیک لوگ اے او کھڑے آکھ دیان تے پیارے پیغمبر فرمایا نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ دے سوا الہ، اچھا بول میرا بھائی، اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں۔ اتنی گل لا الہ الا اللہ، سارا جھگڑا لا الہ وچ، سارا جھگڑا لا
وہ دن الا اللہ تے من دیا اللہ نو من دیا لیکن لا الہ نو نہیں من دے سارا جھگڑا لا الہ بچ آج بھی جھگڑا لا الہ بچ تے کل بھی جھگڑا لا الہ بچ وعدن الا اللہ من دیا اللہ اللہ من دیا پر لا الہ نہیں من دے کیونکہ لا الہ منانا سارے اکابر دے خلاف ہے بزرگاں دے خلاف ہے اور انہاں بے ایمانہ روایتاں گھڑیاں انبیاء دے ذمے تے متھے لائیاں ہوئیاں بڑے بڑے انبیاء دے حضرت عیسیٰ دے بی بی مریم دے حضرت عزیر دے حضرت ابراہیم دے حضرت اسماعیل دے بہرحال میرا بھائی اس نقطے تے پیغمبر فرمان دیا لا الہ الا اللہ او کیا دیان لا الہ اے دو لفظ چھڑ دے الا اللہ دو اسی من لیں دیا الا اللہ تے جھگڑا نہیں دو لفظاں تے جھگڑا ہے لا الہ توجہ ہے تھوڑی او بڑھڑے توجہ ہے آج بخشی کی اٹھی چاہ لا الہ گل صرف اتھے کھڑی ہے بے الہ آدھے کس رو ہے کیا کہنے الہ توجہ ہے الہ بھئی یہ اختلافی مسئلہ ہے بولو لا الہ الا اللہ اختلافی مسئلہ ہے صرف ہے بے کہ جڑا تو عربی ودا پڑھدا تو ہمیں دسنا ہے کہ الہ آدھے کس رو ہے تے بات اپنے مولوی جس مرضی تو پوچھ کے میں نوان دسے بے الہ دا معنی کے بے گل اتنے ہی کھڑی ہے لا الہ لا دا معنی نہیں الہ دا کی معنی کرو جنو آندے کرے الہ دا کی معنی نوجوان میرے بھائیوں ذرا سوچو الہ دا کی معنی سکولہ جان والے بھی سوچن الہ دا کی معنی مدرسہ دے روٹیاں کھامن والے بھی سوچن الہ دا کی معنی اور 2 سال کورس کرنے والے مفتی بھی سوچن الہ دا کی معنی صرف ساڑی گلت الہ دا معنی کر لیکن معنی کر اپنی بولی وچ یہ جو پڑھ دیں لا الہ اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں تے اتھے مولوی ماردہ نے ڈٹکو تینو الہ دا معنی کدے نہ دسی سبحان اللہ اچھا تسی جڑا معنی کر دے ہو پہلے میں اوچا کر دا کرنا اپنی بولی چی توجہ ہے نا الہ دا معنی کس بولی کرنا ہے اپنی عربی وچ بھی نہیں تے فارسی وچ بھی نہیں یہ مولویاں تو پوچھ سو ہاتھ کھڑا کر یار جتنے بیٹھے ہو پوچھو جتنے کوئی دیوبندی بیٹھے او پوچھے کوئی بریلی بیٹھے او پوچھے کوئی شیعہ بیٹھے او پوچھے کلمہ تو مشترک کی ہے نا اپنے مولوی تو پوچھ کل جا کے سوال چکر کہ مولوی جی ساڑی بولی چ الہ دا معنی بیان کر عربی نہ پڑھے فارسی بھی نہ پڑھے میں فارسی نہیں ہاں عربی نہیں مولوی معنی کردہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں عبادت کے لائق کوئی نہیں عبادت عربی ہے عبادت عربی دا لفظ قرآن کھڑی یستکبرون عن عبادتی عبادت دا لفظ عربی ہے تے میرا مطالبہ اپنی بولی وچ معنی کر مولوی اکسی اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں بندگی فارسی ہے تیری بولی کے وے تو بندہ چلا گیا فوج فارسیاں دے ایریے تے او فارسی پانی نو آدن آب وہ گھر آیا بیمار ہویا تے بیچارہ چارپائی تے سہ گیا تے بڑھڑی ماں وہ جو قریب آئی تے وہ آکے آب 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 وہ ماں کے لئے کوئی چیز لے آکے دے بے کہ لئے کوئی وہ کرے آب 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 فوت ہو گیا لوگا پوچھے بھئی آخر تے کوئی وصیت بھی کی تھی کہ ایک کی آب آب کریں دا ریا
تے میں سمجھی نہیں اسا کہ مائی بڑھڑی او پانی منگدا آیا او آب پانی رکھ دیں اسا کہ اچھا آب کریندہ مویا بچڑا تے فارسیاں گھر اجاڑے جے پتہ ہوندا ہے پانی منگدا ہے تے بھر بھر دیندی پیالے او نہیں کہ قیامت علیہ تو بھی آکھے فارسیاں مولویاں گھر اجاڑے میں بندگی کردہ رہیا تے عجب اجال نال اٹھیدہ پیا میں عبادت کردہ رہیا تے اج مشرکہ نال میرا حشر پیا ہوندا محمد مصطفیٰ دے دشمنہ نال میرا حشر پیا ہوندا اس واسطے میرا بھائی الہ دا معنی سمجھ تے مسئلہ بھی سمجھ جب تک کلمے دا معنی نہ آسی اس وقت تک ایمان نصیب نہ ہو سی ایمان نہ اس کلمے نو سمجھ کے مننا اگو محمد الرسول اللہ کا معنی بھی میں دسنا ہے شیطان کے ذہن چوک میرے سی دیکھے نا لا الہ الا اللہ آدھے تو محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا وہ بھی میں دستا ہوں لا الہ الا اللہ الہ دا معنی جان بوجھ کے میں تے گاہ پائی بیٹھا جو انہاں بڑھنا نو سمجھ آوے تکرار میں سا سے کر رہا تقریر نہ کر رہا سبق پڑھا رہا الہ دا معنی کہ بے مولوی اکسی اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں تو آنکھ مولانا بندگی فارسی ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں معبود عربی ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں عبادت عربی ہے تے الہ دا معنی کہ تے ساڑی بولی بچ دس توجہ ہے اتھے اور گلہ نے چار ساریاں تے شاید بیان نہ ہو میں آسان جے گل پیا دسدا الہ دا معنی پکاراں دے لائق سد سور پکار دے لائق سد سور پکار دے لائق الہ دا معنی سد سور بول سد سور پکار دے لائق اے معنی کھڑی قرآن پاک دے وچ بھی حدیث دے وچ بھی تے سارے اولیاء اللہ دیا کتاباں وچ بھی سارے اولیاء اللہ دیا کتاباں وچ بھی جے قرآن پر نہیں پورا قرآن پیا دسدا کہ الہ دا معنی سد سور پکار دے لائق توجہ ہے الہ دا معنی سد سور پکار دے لائق تے لا الہ الا اللہ دا معنی کیوں سی سدہ تے سوران دے لائق کوئی نہیں پکاران دے لائق کوئی نہیں لا الہ الا اللہ اس نو فارسی بھی چاہ دیں فریاد رس عربی بھی چاہ دیں الہ توجہ ہے قرآن خود بیان کیتا بیمہ سپارہ شروع پیا ہوندئی امن خلق السماوات اتنے مسئلہ الہ قرآن بیان کیتا تے الہ دا معنی کر کے فرمایا کائنات والو امن یجیب المضطر امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویکشف السوء اے کائنات والو امن یجیب المضطر مضطر کی فریادوں کو پہنچنے والا کون مضطر کا معنی امام قرطبی نے کیا الذی انقطع عنہ الاسباب جتھے اسباب مک جامن تے بغیر اسباب دے پکارا نو پہنچن والا کون اگے فرمایا الہم اللہ الہم اللہ اور یہ تمانے الہ دا پکارا سن والا سب سور پکار دے لائق حاجتاں تے مشکلاں وچ پکارے جامن دے لائق یہ تمانے الہ دا توجہ ہے یہ تمانے ہن آ میرے محبوب دی گل سن تے ایک مسئلہ بھی سمجھ لے اے جو مولوی تن ٹھگی بریندن ڈٹکو لیندن تن تے مولوی دا ڈٹکو ہوندے ترائے گلاں تے
ایک تو دوئی پارٹی ہے اوتا دی آواز آئی آواز آئی امام علی مقام دا گھوڑے فرمایا ادھی رات دا ٹائم تے زینب دھوپ تے سم گئے مومنو آواز آئی ادھے کو پوچھو بندے دا پتر کس دی آواز آئی آواز دے من والا کون ہے کہ ٹبے دے پچھو آواز آئی ادھا پورا مذہب بھی آواز تے کھڑی خیال کرو تینوں بھی آواز آمنے شروع ہو گئی ہیں تیرے مولوی بھی آدھن آواز آئی اے آواز دلیل نہیں بول آواز دلیل بول آواز دلیل نہیں دوسرا ڈٹ کو مولوی خواب آیا فلانے بزرگ نو خواب آیا فلانے چیز نو خواب آیا وہ تھوڑا خواب ہے تو خواب نہ بیکھے ہر بزرگ نو بکھرے بکھرے خواب پہ آندے ایسے لاہور دیکھ مولوی آج کل کینیڈا نس گئی ہے وہ خواب آئے کہ منہاج القرآن وچ نبی پاک تشریف لے آسن تے انہاں دا کرایہ میں دیسا دور بے ایمانہ آج کل کینیڈا گیا کھڑے لوگ ادم سبحان اللہ اس واسطے میرا بھائی کڑے وچ ہاتھ رکھ خواب صرف نبی دا حجت ہے کیا گل کیتی ہے میں صرف پیغمبر دا خواب دلیل ہے کیونکہ پیغمبر او ہونگا جس دی نیندر بھی شیطانی تسلط تو محفوظ ہے جس دی بیداری بھی شیطانی تسلط تو محفوظ ہے توجہ ہے فقط امام کائنات یا اللہ دا محبوب پیغمبر دا خواب ایک بئی ہوں گئی اور پیغمبر دے بعد بڑے تو بڑا بزرگ خواب دیکھے کسے دا خواب کوئی شرعی دلیل نہیں توجہ ہے خواب بچے ہیں چپ کر کے بھائی خواب کس دا دلیل ہوں دے اللہ دے نبی دا نبی دے علاوہ کسے دا خواب دلیل نہیں تیسرا ڈٹکو مولوی لہندہ جی بزرگ فرمیندے اکابر نے لکھا اکابر کی کتاب میں آیا یاد رکھ میرا بھائی میرا بزرگوں میں شرعی دلیل نہیں تیرا بزرگوں میں شرعی دلیل نہیں میرا استادوں میں شرعی دلیل نہیں تیرا استادوں میں شرعی دلیل نہیں ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ انہوں دلیل دا درجہ نہیں دیتا آج جتنی امت پھرکے ہو گئی اس دی بنیاد یہ کہ ایک تو لا دے جی میرے بزرگ دوسرا دے میرے اکابر تیسرا دے میرے مشائخ نہ میرا بھائی نہ تیرا بزرگ دلیل نہ میرا بزرگ دلیل دلیل ہے کتاب اللہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان یا گلہ دلیل نہیں ہوں دیا تے چوتھا ڈٹ کو ادھو قرآن پڑھو نا تے مولوی صاحب پڑھ دا حدیثہ اس کو کیا حدیث سے چایا پیئے اچھا ایمان نہ لگ گل دسو بڑے حوصلے نہ اللہ دا رسول کدے قرآن دے خلاف بول سکتے جی یہ جو نمے میرے بھرا پریشان ہوئے بیٹھے ہو تو انہوں بھی اللہ کل دیتے ہیں قرآن کو جا کے تے رسول یہ ہو سکتا ہے تے جڑا اے دی گل جڑی قرآن دے خلاف ہو بے تے مولوی تو انا کے رسول دی حدیث سے اس مولوی تو کوئی بندہ بھی گستاخ رسول ہے وہ آ کے رہی ہے کہ اللہ دے رسول قرآن دے خلاف کر رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوئے ہیں اللہ کرے پورا بنے تینوں سمجھ نہیں لگتی مولوی تینوں ڈٹ کے مارے ویندا کہ او تو قرآن ہے نا تے ساڑھے کول بھی حدیث ہیں تو اللہ دے اچھا بات حدیثہ کھڑی ہیں اور اللہ عقل دیتے ہی ساری کائنات الٹ پلٹ ہو سکتی ہے کدے محمد مصطفیٰ دی زبان چوں اللہ دے قرآن دے خلاف ایک لفظ بھی نہیں نکلتا اے رسول دی عزت ہے انہوں قرآن دیا آیتا تے مولوی کے پڑھدا روایتا او جڑیاں روایتاں جھوٹے کذاب راوی
دجال راوی بے دین تے زندیق راوی انہاں گھر گھر کے محمد مصطفیٰ دے متے لا دتیا کہ آپ دی عزت محبت دے بھی کنمان ہے کہ ہر اور روایت میری میرے نبی بیان نہیں کیتی تے کوئی بندہ رسول دے ذمہ جھوٹ لابے اس دا انکار کرنا فرض ہے ورنہ ایمان محفوظ نہیں رہتا. اس کا کی کرنا فرض ہے؟ انکار کرنا. اتنا پیش کر لیکن علاج امانہ میں ذرا دخل لوں پھر مثال دیسا. علاج امانہ امی یجیب المضطر اذا دعا. آؤں سن حدیث کہ حدیث بھی ہو جائے دیوبندی بھی منن بریلوی بھی منن تے شیعہ بھی منن تے آل حدیث بھی منن. چارے گھر متفق پیر کرم شاہ صاحب تھوڑے بھیرے دا پیرے اس دی کتاب ضیاء القرآن تفسیر ہے اس میں اس حدیث لکھی اور لکھی بھی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تھوڑے شیعہ دے مجتہد سرگودے دا ڈھکو صاحب سرگودے دا محمد حسین ڈھکو جڑا شیعہ دا مجتہد دے اس نے بھی اس حدیث نو صحیح حجت دے طور سے لکھا. آل حدیث دے علماء اور پہلے آل سنت دے علماء سب متفق حدیث میں میرے محبوب فرمایا الدعاء مخ العبادہ. الدعاء مخ العبادہ. لوگوں اصل عبادت آدھی ساڑھے سور پکارنو ہے. اصل عبادت کس دا نام ہے؟ ساڑھے سور. ساڑھے سور پکار جان دے ہو نہیں جان دے؟ حاجتاں وچ پکارنا مشکلاں وچ ساڑھے سور پکار مخ العبادہ. عبادت دا مکھن ہے. خلاصے رکوع عبادت ہے پر مخ نہیں. سجدہ عبادت ہے پر مخ نہیں. حج عبادت ہے پر مخ نہیں. روزہ عبادت ہے پر مخ نہیں. مخ دا معنی لبے لباب تے خلاصہ تے مکھن تے اصل. پیارے پیغمبر فرمایا ہو کائنات والو عبادت دی اصل تے مکھونے ساڑھے سور پکار حاجتاں تے مشکلاں وچ پکارنا. یہ میرے نبی دا فرمان. ہن آ جاؤ اولیاء اللہ لے پاسے. اولیاء نو مندے ہو؟ ہاتھ ذرا اونچا کرو. تو انہوں لوگوں کتنے ڈٹکو لائے اے اولیاء نو نہیں مندے. میں آکھے کہ نہیں مندے کہ نہیں مندے. اگلی گل ملا نے دسی کعبہ دے رب دی قسم سچا ولی ہوے شیخ پیر عبد القادر جیلانی جیا. آکھ شیخ پیر عبد پیرانے پیر دیا. انہاں دے جوتیاں دے تلے لگی ہوئی خاک میرے اکھاں دا سرما. انہاں دیا جوتیاں دے جوڑے میرے سر دے تاج. ہووے سچا ولی سلطان باہو ورگا. ہووے سچا ولی علی حجویری ورگا. اور ہووے سچے ولی جڑے اصل اولیاء دے سرتاج تے اصل اولیاء دے استاد تے سید الاولیاء ابو بکر صدیق ورگا. حضرت فاروق اعظم جیا عثمان غنی جیا علی المرتضی جیا. انہاں دے جوتیاں نال لگی ہوئی راکھ دا ایک قطرہ بھی نصیب ہو جاوے تے اللہ دیا رحمتاں اس تے بھی متوجہ ہو جاندیاں. یہ تو انہوں کس آکے اولیاء اللہ نو نہیں مندے. ہاں یہ گل کھول کے سن لے اولیاء اللہ نو اسی مندیا پر الہ نہیں مندے. اولیاء نو الہ نہیں مندے. اولیاء مندیا. انبیاء نو الہ نہیں مندے. انبیاء مندیا. حضرت محمد مصطفیٰ نو ساری کائنات تو اچا مندیا. رحمت للعالمین مندیا. خاتم الانبیاء والمرسلین مندیا. پوری کائنات افضل الخلق والاطلاق مندیا. اللہ دی ساری کائنات تو اچا مندیا. فرشتہ تو بھی اچا. جبریل جے لکھا کروڑا مل جاون جبریل دوتے تصور تے تخیل بھی نہیں پہنچدا جتے محمد مصطفیٰ دے قدماں نو رفت مل دیئے. اے ساریاں گلاں اپنے مقام تے برحقن
تینوں لوگ ایویں بچایا ہویا شکایت لائیاں ہوئی ہیں جی اپنے جیا بشر مندر میں دا خدا دی قسم ساری کائنات دے اولیاء اللہ اتقیاء محدثین ساری دنیا دے اولیاء اور ساری دنیا دے متقی اکٹھے ہو جامل پیغمبر دا شان تے بڑا بلند ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے قدمہ نال لگی ہوئی راکھ دا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا تینوں کہ کوڑ مار کے بچایا ہویا اولیاء اللہ برحق انبیاء دیا شانہ برحق انبیاء دے معجزات برحق محمد مصطفیٰ دی سب تو اونچی شان برحق محمد مصطفیٰ دے سارے معجزات برحق لیکن یاد رکھ کوئی پیغمبر الہ نہیں کوئی ولی اللہ الہ نہیں اس واسطے جو سارے نبی سبق دیتا لا الہ الا اللہ یہ سمجھے آج مولوی تیرے کو ضربہ لبین دے ضربہ کی نہیں انہیں رکھے ہے جو نا ادو لا گھات تی ادو کٹ الا اللہ اے دل دے لطیفے پہ جاری ہوں دے لا الہ اور تاکہ شیطان تینوں کدائیں کلمے دا مانا نہ مانے والے پاسے نہ متوجہ ہومن دے دے جے کلمے دے مانے والے پاسے آگئی ہیں تو رولے سارے ختم ہیں ہر مولوی نال سارے رولا اتنے ہی کھڑا ہے کہ اوے پہلے کلمے دا مانا سمجھ تے بات ضربہ مار آ میرا سونا پیر جس نو تو آ دیں 11ویں والا پیر تو آپ بیک 11ویں تو دینے تین اپنے مذہب بندے ہی کوئی نہیں لبا 11ویں دے لائق ساڑھے پیر دی 11ویں تو دیتی کھڑے میں کئی مولویاں ناکھا خدا دے بندے ہو تسی جو 11ویں دے منی آئے تھے کوئی اپنے دیا بابا کوئی لسوڑی شاہ کوئی کھوتا شاہ کوئی گڑبڑ شاہ اے بالکل جناب ننگا پھران اللہ تے گندگی کھامان اللہ یہ کون ہے کہ پہنچی ہوئی سرکار ہے اس ہستے شلوار اتار دیتی سے پہنچی ہوئی سرکار ہے ایک شلوار ستن لتھے دی 11ویں دے منی آئی ہے میرا بیرا تو اس نو دیتی ہے جس دا عقیدہ میرے والا تے اپنے مولویاں نے جا کے سنا پیر عبدالقادر جیلانی آنکھو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سچے ولی دا عقیدہ سنتے الہ دا مسئلہ سن ایک کتاب پیر دی الفتح الربانی انہاں دے ہتھاں نال لکھی ہوئی ہے تواڈے مولویاں نا بھی نہ سی دوسری کتاب فتوح الغیب تیسری کتاب غنیت الطالبین اتنے کتاباں میرے کول موجود ہیں پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والے پیر جڑیاں ہتھاں نال لکھیاں آؤ میں تانوں دکھاواں پیر کی آکھدا پیر عبدالقادر جیلانی لکھدا الہ دا مانا ساڈ سور پکار سنن والا الہ دا مانا ساڈ سور سجا تے سورا نو سنن دے لائق اے الہ دا مانا اگلا جملہ دیکھا اللہ نو الہ اس واسطے عادل لأن الخلق يتضرعون إليه في الحوادث والحوائج غنیت الطالبین پیر عبدالقادر جیلانی آکھدا اللہ نو الہ اس واسطے آکھدے کہ ساری کائنات اپنی حاجتاں تے مشکلاں وچ اسے نو پکارن تے مجبور ہوئے جاندی اپنے حادثاں تے اپنی مشکلاں میں لأن الخلقہ تے بے پورا قرآن پڑھ لے میرا بھائی آج جہالت دا دور نہیں رہا ترجمہ پڑھنے والا اردو والا قرآن لے کے بائبن دیوبندی بریلوی دے چکر چو نکل جا شاہ عبدالقادر دا ترجمہ اٹھا جڑا دیوبند تو پہلے بریلی تو پہلے دہلی دا بزرگ گئی اردو دا ترجمہ بازار چو منگا کے اللہ دی قسم کر کے آکھدا ایک مہینہ قرآن ترجمے والا پڑھ جے تیرے سامنے تیرا سینہ اللہ توحید دے نور نال بھر نہ دے میں تے شکایت کریں ایویں چلے تے بہ کے آدھا مولویاں رولا پایا مولویاں دا رولا اسی کدے جا بھی یہ میں کہ رولا کتے نہیں ڈاکٹراں دا رولا نہیں ایک ڈاکٹر کل گئی یہ آدھے تینوں ٹائیفائڈ ہے دو آدھے کہ تینوں خونی کینسر ہو گئی ہے آدھے کہ نہیں آدھے ساڑھے کل ایک بزرگ گیا تے ڈاکٹر اس نو ٹیسٹ جلے واپس دیتا نا وہ ہے بھی میرا شاگرد دورے پڑھ دا رہیا
تے چٹی داڑھی ماشاءاللہ تے ڈاکٹر اس نو آدھے بھئی اے جڑا ٹیسٹ ہے نا 6 مہینہ دا حمل ہے تے اس اتا ویکھا تو ان دی چٹی داڑھی ہے تے آکھ دے سوری رزلٹ غلط ہو گیا اور نہ ڈاکٹر کوئی اختلاف نہیں اور بول پھر تم علاج کرامنا چھوڑ دیتے ہیں جی کتنا شیطان تیری مغرتے چڑھا ہوئے کہ مولویاں اختلاف ہے مسئلے دی تحقیق ہی نہیں کرنی اس وقت سے سانو تاکہ بزرگاں سمجھا دیتے جو چھیڑ چھاڑ تومنے ہی نہیں ہاں جو ساری زندگی میں کافر تھی کے رہو بے ایمان تھی کے رہو ایک بزرگ تینوں سمجھائے جو کلمے کا معنی ہی نہ سمجھے لا الہ الا اللہ کا معنی ہی نہ سمجھے ساری زندگی توتے اور رٹ لائی رہے تو منکر نکیر جڑے تیرے دند بتری کاٹ سکتے تا تینوں جا کے سمجھ آوے اس نے آکھے بھئی ہاں لا ادری میں تو سمجھ ہی نہیں سکا تے پتہ ہی کوئی نہیں توجہ کر میرا بھائی مختصر کر دیں پیر عبدالقادر جیلانی آکھدے لِأَنَّ الْخَلْقَ سبحان اللہ ساری مخلوق حاجتہ تے مشکلہ میں اسے نو پکارن تے مجبور ہے آدم نو بیکھ لے پورا قرآن پڑھ لے قرآن کی آکھدہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آدم کس نو پکارا اچھا بول ربنا سارے پڑھو ربنا اتھے گل بھی سن لو اے جڑے ہوں نا مولوی اتھے نہ کر آدم دی توبہ قبول نہیں ہوں دی تے اے میں جو اتنا بیکھا نا وہ دوئے بھراز ہے نا کہ 5 تن پاک دا نا لکھا کھڑا ہے تے انہاں آکھا یا اللہ میری تا نہیں سندا ہے نا 5 تناں دا واسطے ہی سنا نہیں اے تھون سمجھو کرے تھے میں تو دستا بھی چوری نپیدی کے دی چور نپڑا سکھو اور اگے آگے اکے جی کلمہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے آدم آکھا یا اللہ میں تینوں تا سیاننا جڑا نال جو دے اے میں نہیں پتا ہے محمد الرسول اللہ کونے چلو میں نوں تا طریقہ نہیں آندہ اسے دا واسطے ہی میری دعا قبول چا کر سنا ہویا نا کہ نہیں تسی بھی آدھے ہو کہ سبحان اللہ تے قرآن کدھر گیا قرآن سچا ہے یا نہیں بول میرا بھائی یہ قرآن دسے آدم کس طرح دعا کی تھی اللہ فرمائے فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات اور آدم کا تعریر نہیں پڑی تلقى براہ راست اللہ تو لے او کلمات یا اللہ تے رولا پہ گیا ایک پارٹی آدھے 5 تن پاکاں دینا دوسری آدھی ہے نبی پاک دینا تو کی آکھدا فرمایا کسے دا نا چاہ نہیں آدم ان دعا ربنا سارے پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا اے میری بدی چھٹی دے مالکا ربنا اے میرے حاجت روا تے مشکل کشا اللہ ظلمنا انفسنا ہم نے اپنا خود نقصان کیا ہے ہم نے اپنے بارہ میں نقصان ہم کر بیٹھے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا جے اپنی رحمت دا پھیرا نہ مارے إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا یہ تو معاف نہ کیتا تے رحمت نہ کیتی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسادہ بھریا ڈھولوے سی تے سب کچھ ختم ہو جاتی نقصان والے ہو جاتا اے میرا بھائی اے قرآن یا تے ہن آج جڑے مولویاں تینوں ڈٹ لایا ہویا اور جی حدیث آ گئی نا حدیث
پہلے تو اے ذہن وچ پا کہ اللہ دے رسول کدے قرآن دے خلاف کر سکتا؟ اے قرآن جڑا دس رہی ہے حق ہے کہ نہیں ہے؟ ہون ذرا کوڑے نو گھر تک پہنچا اور روایت کریے مستدرک حاکم وچ تے اے جڑا حاکم ہے اے شیعہ ہے تے شیعہ دا عقیدہ ہے بھئی اے قرآن اصلی نہیں، اصلی امام گدی بیٹھا ہے۔ ہن تو دس شیعہ نال ٹوٹے لاوے تو عزت حق بن دے او اس قرآن نو اصلی، یہ تو کی تو ٹوٹے لائے؟ یہ میری نہیں مندہ تو غلام رسول سعیدی بریلوی محقق اس دی تفسیر تے بیان القرآن یا 12 جلدوں وچ کراچی دا عالم وہ بھی تے حضرت قتادہ تابی دی گل کر گیا کہ آدم کنا لفظات اللہ تو دعا منگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، جڑا قرآن خود دس رہی ہے اس واسطے جھوٹیاں روایتاں نال نہ ملا، تینوں حدیث آنکھ بھی نہیں، کیونکہ پیارے نبی فرمایا من کذب علی متعمدن، اے لوگو جیڑا بندہ جان بوجھ کے میرے ذمہ جھوٹیاں روایتاں لاوے جیڑی گل میں نہیں کیتی، فلیتبوا مقعدہ من النار، او بندہ پکا جہنمی ہے اور اس دا ٹھکانہ جہنم میں تیار ہے۔ علماء فرمیندن کہیں گل نال بندہ کافر نہیں بندا، عمل نال بندہ کافر، لیکن رسول دے ذمہ جھوٹی گل لاون نال آدمی کافر ہوئے بندہ، کوئی معمولی گناہ نہیں۔ اور پیغمبر کریم فرمایا لوگ آسن روایتاں بیان کر سن، یہ تو اصول شاشی وچ بھی لکھے ہے عام کتابت، خبردار جدر لوگ پیش کرن نا روایتاں آرزو ہو علی کتاب اللہ، انہاں نو قرآن دے ترازو تے تلائے، روایتاں نو کتے توڑنا قرآن دے، بول قرآن دے، اور خود قرآن دی شان ہے محیمن، محیمن دا معنی کنٹرول کرنے والی کتاب، اور اللہ قرآن نو آکھا المیزان، اے ترازویہ، روایت تلسی قرآن تے، بزرگ دی کتاب بھی تلسی کس تے؟ قرآن تے۔ خیر آدم کس نو پکارا؟ بیت نوح پیغمبر 950 سال مقابلہ کرنے والا، ہر روز مارا کھون والا، تو کیا دے رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے پروردگار میں ہینا ہو گیا، انی مغلوب میں کمزور ہو گئی، فانتصر فرمایا فاستجبنا لہو، او کائنات والے پورے انبیاء بھی اسے نو پکارن تے مجبور، تے پکار دے بھی کنجن نال 12 دا واسطہ بھی نہیں، تیرا مولوی تو پکارے 5 تے 12 دا واسطہ ہی، تے کوئی سیانا بے ایمان ہوئے تو اتنا دے یا اللہ اپنے نبی دے صدقے کر دے، ہے تیرے اتے ماں صدقے تھی بے، یہ ٹوٹے کتوں نہ رلائے دی، پورا قرآن پڑھ۔ حضرت ایوب پیغمبر بَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب بیماریوں میں کس کو پکار رہے ہیں؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، اور کیسے پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے معنی بیان کیتے پیر عبدالقادر لأن الخلق یتضرعون الی فی الحوادث والحوائج، اور الہ معنی پکاران دے لائق، سارے سور پکار دے لائق، اللہ نو الہ اس واسطے آدھر کہ سارے نبی بھی اسے دے دروازے دے منگتے، سارے اولیاء اللہ بھی اسے دے دروازے دے منگتے، ساری کائنات اسے دے کولو منگن والی تے مجبور ہو کے اسے دی چوکھٹ تے سجدہ ریز ہون والی۔ دوسری کتاب الفتح الربانی، تھکدا تو نہیں پیا؟
الہ دا مانا فرمایا لا الہ الا اللہ۔ پیر عبد القادر جیلانی فرماتے لا ترجو احدا سوى اللہ، لا ترجو احدا سوى اللہ۔ اے کائنات والو، اللہ دے سوا کسے تے امیداں نہیں رکھنیاں۔ لا ترجو احدا سوى اللہ ولا تخف احدا سوى اللہ، اللہ دے سوا کسے دا خوف نہیں رکھنا۔ وکل الحوائج کلہا الی اللہ، اپنیاں ساریاں حاجتاں صرف اللہ کو نو منگے، اپنیاں مشکلاں میں صرف رب نو پکارے۔ لأن الخلق فقراء الی اللہ، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ دے دروازے دی مانگت تے خیر پنن والی آ۔ انبیاء بھی اسے کولو منگ دے، اولیاء بھی اسے کولو منگ دے۔ پیر عبد القادر جیلانی آکھدا الہ دا مانا کہ اس دے سوا امیداں دی جا کوئی نہیں، اس دے سوا ڈر تے جھاکے دی جا کوئی نہیں، اس دے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کچھا کوئی نہیں۔ تینوں دساں یار سوکھی جی گل دساں، امام جعفر صادق نہ سنیا نے؟ یہ ویسے بندہ ساڈا نے قبضہ دعا کیتا ہوئے، انہاں دا ایک ہی ہے جڑا چھپ ہے، باقی انہاں دے پلے کچھ ہے نہیں۔ امام جعفر صادق تو ایک بندے پوچھیا، جو کوئی میرا بریلوی دوست ناراض ہویا بیٹھا ہوئے، کئی چہرے میں نظر آندے پہن، تو اے ضیاء القرآن پڑھے پیر کرم شاہ دی تفسیر، اے اتھو حوالہ پیا دیں دے، تے اے مسئلہ سننا بڑا ضروری ہے، یہ تینوں نہ لبے تو میں کڑ کے بھی دے دے صحیح۔ تے کوئی دیوبندی یا سنی بیا بیٹھا تے امام راضی دی تفسیر کبیر اٹھا لے، جے نہ ملے تو میں نے فون کر لے، تے وہ صفحہ بھی دس دیسا۔ الہ دا مسئلہ سمجھنا ضروری ہے، یہ جو پیغمبر دی ساری محنت اتھائی کھڑی ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک جٹ بندے پوچھا امام جعفر صادق تو کہ الہ دا معنی سمجھاؤ۔ تساں کدے پوچھا ہے مسئلہ؟ تساں بڑے بڑے مسئلے پوچھ دے ہو، جادو ہویا ہے کہ نہیں ہویا؟ مشرک دی کٹھی حلال ہے کہ اے بڑے بڑے مسئلے پوچھ دے ہو۔ تے ایک ادھر نے پوچھا بھئی مشرک نو مواحد کس کلمے تے کرنا ہے، اور اے پوچھ الہ دا معنی کے بے، باقی مسئلے بعد دے۔ اس جٹ پوچھا جی امام پاک دی دسو الہ دا معنی، اگے وقت دا امام ہی توجہ ہے، اور امام عالم نو آدھے، یہ شیعہ علیہ امام نہیں بے خدا تے رسول دیا صفتہ ملاؤ تا امام بھی چوبانے مہندہ، انہیں ایک درمیان اس کم رکھا، وہ نہیں۔ امام جعفر صادق اس آکھا کم کی کر دے، اس آکھا جی کشتی دا ملا ہاں جان دے ہو، اکھے اے دس کدائیں تیری کشتی بھمرج پھنس گئی ہوگی تے اسباب ترٹ تے مک گئے ہوں میں، اے ان پائیں 10 منٹ صبر کر انشاءاللہ، توجہ ہے، بھمرج پھنس گئی ہوگی تے اسباب، اس ویلے تیرا دل کدائیں ٹرا بھی آئی کدے ہلا بھی ہے، اس آکھے جیا، اے ہون لفظ سنے، اکھے فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ فَذَلِكَ الَّذِي تَذَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ، جتھے اسباب مک گئے نا تے بات تیرا دل اتھے لڈے اس نو پکارن واسطے، ایو تمانے الہ دا، ایو تمانے الہ دا۔ آ میرا بھائی، لا الہ الا اللہ، اللہ دے سوا ساڑھے سور پکار دے لائق، ساڑھے سور پکار دے لائق، اونچا بول، ساڑھے سور پکار دے لائق کوئی نہیں۔ من سے اچھا ہون جلے تو سمجھا پیر نو پکارا جیندے نو تے بھامے موئے نو، کہ اللہ دے نبی ولی نو پکارا نیڑوں تے بھامے دوروں، تے اے سمجھا بھئی اے بھی ساڑھے سور پکار دے لائے کہ ایمان نال دس میرا بھائی، پھر لا الہ الا اللہ راسی
یہ جو سارے نبیاں سمجھائے جو اللہ دے سوا الہ کوئی نہیں. ہن تو امام کائنات نو الہ مننے تا بھی مشرک ہے کہ پیر فقیر نو مننے تا بھی ساڈی دعوت ہی جو الہ کون ہے صرف اللہ. ہن آخری گل ذرا توجہ نال سن لے. اتنا تو طے ہو گیا الہ دا معنی جو اللہ دے سوا سارے سور پکار دے لائق وہ لائق کیوں نہیں سب سور پکار اس دی ہوندی ہے جس سے 4 صفتوں میں یہ گل سمجھے. ایک صفت ہے کہ پکارن والے دے ہر حال نو جاندا ہوگے پکارن والے دے ہر حال نو جاندا ہوگے. اس نو پتہ ہی نہیں مرید پھسا کتے. توجہ ہے ہر حال نو جاندا ہوگے. نمبر 2 پکارا نو سندا ہوگے. نمبر 3 بولیاں سمجھدا ہوگے بولیاں سمجھدا ہوگے. اتے تواڈے ہوگے اس شہر دا کی نام ہے اس سید پور دا آدمی تے او سید دا مارا پشاور دے زندہ پیر کول چلا جاوے تے سید پور دی بولی بولے پٹھان سمجھ ویسی یہ پتر کھڑا منگ دے والا جانے کچھ اور دے دے. ہاں اس پشتو والے پیر نو پتہ لگنا تے اتوں دا کوئی مرید تواڈے اتے والے پیر ڈڈیاں شریف چاہ کھڑے ہیں بھیرے شریف چاہ کھڑے تے پیر بھی جیندا ہوئے موئے دی تا گل ہی چھوڑ تو اپنی پشتو وچ بل بل کرے تے تیری بولی والا پیر ان دی سمجھ میں سی. سبحان اللہ. اے میرے رب دی شاہ. اللہ فرمائے لوگو میں الہ ہاں اس واسطے جو ہر دیاں بولیاں سمجھن والا میں ہاں. میرے سوا ہر دیا بولیاں سمجھن والا کوئی نہیں. پہلی چیز حالات نو جاندا ہوئے. نمبر 2 پکاراں سندا ہوئے تے نمبر 3 بولیاں سمجھدا ہوئے تے نمبر 4 دکھ مصیبتاں ٹال سکدا ہوئے. کتنی چیزاں یہ 3 پارے قرآن دے کھڑے نہیں. 3 پارے میں اللہ مسئلہ بیان کیتا کہ اللہ دے سوا ہر ویلے ہر دے حال نو جانن والا کوئی نہیں. نمبر 2 اللہ دے سوا ہر دیاں پکارا سنن والا کوئی نہیں. اور نمبر 3 اللہ دے سوا ہر دیاں بولیاں جانن والا کوئی نہیں. اور نمبر 4 اللہ دے سوا ہر دیاں مشکلہ حل کرن والا کوئی نہیں. اس واسطے میرا بھائی لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا سر سور پکار دے لائق کوئی نہیں. کوئی اس واسطے نہیں کہ ساری کائنات تے ہر ایک دے حال نو جان والا کون ہے تے پکارا سنن والا کون ہے. اور کئی مولوی باقی تے منی کھڑن اتھے آ کے انہاں ضد پائیے اتھے آدن جی سن دے تہن آدن کے نہیں آتے آدن نا اے باٹی کر چھڑا جس کو مسئلہ پوچھا ہو بے شک رکا لکھے کل ہاں رکے شکے لکھی ہو کل پھر گلہ نہ کری ہو. توجہ کر منڈ کے رکے جب تک رکا میں جواب نہ دے سا میں سٹیج نہیں چھوڑنا. توجہ کر اے رولا تک کڈی جاویے بھئی سن دے ہیں یا قرآن چو کڈھا یا حدیث چو جی کس چو. ہون آ ذرا سن میرا بھائی 7واں پار دی گل لئی تے توجہ کر ہون بخشش دا ٹائم آ جائی اور سارے شرک تے توحید دا دار و مدار ہی سوان والا مسئلہ کھڑائی ہے. یہ مسئلہ حل ہو جاوے کدے آدمی دوسرا نو الہ نہ سمجھے. الہ سمجھن دی بنیاد یہ ہے اور پیغمبر کریم سب تو زیادہ زور یہی رکھا کہ اے لوگو اور جنہاں نو تسی پکار رہے ہو تواڈیاں پکاراں سن دے سورہ فاتح رہی 22واں پارہ رہی تے گھر وچ کل ترجمہ ویکھے بے شک جس مولوی دا مرضی ویکھے بریکٹاں وچ کڈ دے میں
ਬਰੈਕਟਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇਰੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਰੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ। अल्लाह फरमाते नो कायनात वालों, मैं हाजत रवा हूं, मैं मुश्किल कुशा हूं, मेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह दलील क्या है? फरमाया दलील ये यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल सखर शम्सा वल कमरा कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा। फरमाया लोगों, दलील ये है यूलिजुल लैल फिन नहार, रात बिच दिन नू दाखिल करने वाला मैं, दिन बिच रात नू दाखिल करने वाला मैं, सूरज चंद ते तसर्रुफ करने वाला मैं, मेरे सिवा लैली निजाम भी किसी के कब्जे में नहीं, नहारी निजाम भी किसी के कब्जे में नहीं, शमसी निजाम भी कमरी निजाम भी ये किसी के कब्जे में नहीं। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम 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 ए ओ रब्बुकुम, इयो है रब तुम्हारा, इयो है मुश्किल कुशा तुहाडा, हाजत रवा तुहाडा, दाता तुहाडा। ए केड़ा ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ए ओ रब ने जिस बात है अलस्तु बिरब्बिकुम अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, ए वो रब ने जरा दे काला रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। और कायनात वालों, अपनी हाजतन सिर्फ मैनू पुकारो, मैं ही तुहाडियां पूरियां कर सकदा, मेरे सिवा पूरियां करने वाला कोई नहीं। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्को, उसे दी चल दिए, उसे दा राज है, उसे दा तसर्रुफ है। अगे भी सुन, वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही, ओ मुशरिको जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, हजरत इब्राहिम को पुकारने वालों, इस्माइल को पुकारने वालों, पुराने मुशरिक इस लिहाज नाल चंगे हैं, वो अंबिया नू पुकारदे हैं। तू किते करे लसूड़ी शाह, पीर खारा ते घमकोल शाह, ओ खुदा तेनू हिदायत देवे। तू आदा कि ए औलिया अल्लाह नू नहीं मनदे ते मैं औलिया अल्लाह नू मनदा, ईमान नाल दस, तेनू मौलविया नहीं दसा फलाना पीर आई ते अन्ना खू ते कच्ची तंद, 40 साल लत्ता उत्ते ते सिर तले खड़ी है। तू अगू क्या दस सुभान अल्लाह, और ईमान नाल दस ए वलीउल्लाह दी तौहीन है या अदब है? तू जुत्ती पुट्ठी पई होवे तो सीधी कर छुड़ींदा है भई ते पीर चंगा पीर है। 40 साल अल्लाह आले पासे लत्ता करके मुंह तला करके ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात ते कच्ची तंद नाल चमड़ा रही। हुण जेड़ा मौलवी ये बयान करे तेनू की आदे आखे करामत है। और मेरा भाई करामत अक्ल तो उच्ची हुंदी है लेकिन शरीयत दे खिलाफ नहीं हुंदी। तवज्जो है, शरीयत दे खिलाफ करामत ईमान नाल दा जेड़ा 40 साल नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात ना बीवी ना बच्चे ना हुकूक ते 40 साल में उत्ता लत्ता करके खड़ा रही, इसनू विलायत आदि। इसे मौलवी दे टांग च कच्ची तंद भी नहीं, कोई जंजीर चपाओ ते 3 घंटे टक नाल लटकाओ, गाडर नाल शान बदती है कि नहीं। और मैनू एक मौलवी आदा कि फलाना जेड़ा पीर है ना 20 साल पानी दे विच रही है, मारो पीर है या मगर मच्छी चंगी मिलाया तू दिती खड़ा, पानी दे विच लिया ना नमाज ना रोजा ना कुछ। अके सरकार कौन है? पीर साहब नमाज पढ़वा, अके नमाज मदीने दी
نماز مدینہ منورہ پڑھ دے ہاں. اچھا جی تے روٹی سرگودے دی اس نے آکھ نماز مدینے دی پڑھ دے مرے تے مدینے دے ہوٹلوں دی روٹی اچھی نہیں لگتی. روٹی سے میرے گھر پیے چاہ اتو میرے مجھ دے دودھ دی پیندہ پیے تے نمازہ مدینے دی کھڑا پڑھ دے. مدینے دی لسی کھٹی ہے اتھے ناشتہ نہیں ہوندہ. کہ آج کل تو نوے پیر ماشاءاللہ نکلے بیٹھے تھے اسے سرگودے بیٹھے یا اتھے تھوڑے سیدہ اس علاقے میں بیٹھے اسے کیا سن مرید نو اے اکھاں بند کر جی بند ہو گئی. اکھے اے جدہ ایئرپورٹ تے پہنچ گیا مرید آدھے جی جدہ کتے مسجد نبی دے مینار بھی نظر آمن تے بیٹھا الو دا الو اتھے تے تسی آجے سبحان اللہ اور اتنا بڑا فراڈ ہی نہیں نپ سکتے. خیر آج یار بڑا ٹائم ہو گئی ہے مسئلہ سمجھتے بخشی کے اٹھ بات. والذین تدعون من دونہ اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو انبیاء اولیاء عزیر مریم ابراہیم اسماعیل جن کی قبروں پہ جا کر یا صورتیں بنا کر جن جن کو پکارتے ہو اللہ کی شان تو یہ ہے پوری کائنات کا مالک و مختار. اور یہ کون ہے ما یملکون من قطمیر کھجور سمجھے میرا سمجھدار بھائی کھجور اندر گٹھلی اوپر سفید پردہ کھجور اندر گٹھلی اوپر سفید فرمایا اس پردہ کے بھی مالک نہیں. کیا مطلب اس پردہ پہ بھی تصرف کر سکتے اس پردہ پہ بھی تصرف کر سکتے. علماء فرماتے ہیں ایک یہ مسئلہ ہو گیا واہ پیر حسین علی پیر ساڑھے بھی ہیں لیکن ساڑھے پیرہ سن قرآن سکھایا ہے. یہ جھوٹے واقعہ نہیں ہے کہ شاہ شمس تبریز آئی نا اس موٹی بننی آئی تے اس سورج نو گلال ہے تاں ایک موٹی دے پچھو حالت ہی ملتان علی گرمی چبر دے پہ اور خدا تنو ہدایت دے بے. اللہ کے رسول تو فرمایا کہ مسلمان ہوندے ہی ہو ہے جن دے زبان تے ہاتھ کو لدوئے مسلمان محفوظ ہو میں. یہ تو چنگا پیر تے کوڑ ماری کھڑے بھئی ہکا پیر موٹی بننی آئی تو سا کہ تم بھی شموس تے میں بھی آمانجو شموس ایک موٹی دے پچھو حالے تک ملتان علیہ بیچارے نہ ایئر کنڈیشن کام آندن تھے نہ کوئی کلوزر کام آندن تھے نہ کوئی ایک اور کام آندن ہر شے پھیلے تے یہ اللہ دے ولی ایک موٹی دے پچھو پورے ملتان علیہ گرمی چ مارے ایک دن نہیں ساری زندگی کتنا اللہ دے ولی تے جھوٹ بدی کھڑے نالا دے کہ اے ولیاں دے گستاخ ہیں اے بے ادب گستاخی آپ کی تھی تے بے ادب یہ میں ہے کہ نوی پارٹی نکلی ہے وہ آدھے نا کہ مردے جیندے پہ توجہ ہے. اچھا ایمان نال دس جیندے بندے نو دفنامنا بے ادبی ہے یا ادب ہے جی بندے دا پیو ہوگے تے بڑھڑا ہوگے تے اس رو پتر آکے ابا جی ویندے تلے انہیں جیمنے تے جیندے نہیں دفنا دیندے. توجہ ہے کچھ یار کچھ مسئلے ہوندے کچھ عقل بھی اللہ دیتے ہے اور جیندے نو کوئی دفنین دے اور تو اپنے زندہ استاد نو دفنامنا سے تیار نہیں. زندہ شیخ الحدیث نو ساڑھے ترنول پیر آئی تو اس بڑا شور پایا اور جی مردے جیندے ہوندے میں آکے یار ایک مردہ کوئی پیر ساڑھے حوالے ترائے دیاڑے کر دے تو میں اس نو رکھنا گھنٹہ چوک تے ترائے دنہ تو پاک پتہ لگوے سی جو جیند ہے یا مویا ہے. توجہ ہے کہ نہیں تو آپ سمجھ کوئی نہیں یہ کوئی مسئلہ بے قبر آلے جیندے تھے خدا دا خوف نہیں آندہ جے کوئی جیندہ ہوندہ تے اپنے پیونوں کوئی دفن کردہ یار تو چھڑ دے جے کوئی صحابہ جنہ سب کچھ محمد مصطفیٰ دے اشارہ تے قربان کیتا ہے اپنے دل نال فیصلہ کر یہ آکھنا کہ حضرت صدیق تے صحابہ زندہ نبی نو دفن کیتا ہے بول ایمان نال بول
ہے گستاخی کی نہیں جی؟ جیڑا بندہ صحابہ تے الزام لاوے تے آکے صحابہ زندہ نبی نو دفن کیتے ہے کافر کے نہیں؟ اچھا بول، ہے گستاخ کے نہیں؟ اور صحابہ او ہیں جیڑا زندہ نبی تے ریت دا ایک دانا بھی نہیں آمن دیں دے، ایک دانا بھی برداشت نہیں کر دے۔ یہ آج تو لوگیں مسئلہ پیا دے میں صحابہ زندہ نبی نو دفن کیتا، اس تو بڑی بے ادبی کی ہو سکتی ہے، گستاخی کی ہو سکتی ہے۔ اس واسطے صدیق دفن تو پہلے مسئلہ حل کیتا، توجہ ہے نا؟ صدیق دفن تو پہلے کیا حل کیتا؟ مسئلہ حل کیتا۔ رولا پہ گیا، ایک پاسو کریان حضرت عمر او پہ آدین جڑا بندہ آکھے نا نبی پاک تے موت آ گئی تو میں اس دی گردن اڑا دیتا مسجد نبوی وچ، اے بخاری پڑھ رہا تے مسند دارمی وچ ہے کہ دوئے پاسو حضرت عباس کھڑے ہیں میرے نبی دے چاچے، تے حضرت عباس اعلان کرن ایوہ الناس ان محمد بشر، اور لوگو اللہ دی قسم محمد کریم بشرہن انسانن بشرن وَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، اللہ دی قسم انہاں تے موت آ گئی۔ ادفنوا صاحبکم، آپ نو دفن کرو، پیارے پیغمبر نو دفن کرو۔ یہ حضرت عباس میرے نبی دے چاچے دے لفظن تے اگلے لفظ ذرا خطرناک ہیں۔ فرمایا اگر گل اوئی جڑی عمر کھڑا کر دے کہ پیغمبر بے ہوشی بچن تے ہوش بچاسن، منافقاں دے ہاتھ پیر کٹسن، اگر اوئی گل ہوئی تا اللہ زندہ نبی نو قبر چ رکھدا کوئی نہیں، اللہ زندہ نبی نو قبر چ رکھدا۔ ان اللہ تبعث عنہ التراب، اگر گل حضرت عمر علی ہوئی اللہ تو قبر دی مٹی ہٹا دے سی تے پیارے پیغمبر زندہ ہوئے تا اللہ پاک باہر لے آسی۔ ایک اور پکڑے آدم حضرت عباس، اللہ دی رحمت دا بدل بن کے چڑھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلا لفظ آکھا پیغمبر دے متھے تے بوسا دے کے تے آدھا تبتا حیم و میتا، پڑھو تبتا حیم و، اے میرا بھائی تینوں جو مولوی بچائی کھڑے میں مماتی مماتی، یہ کہے مماتی تو جان چھڑے سو؟ حضرت صدیق کے پیاک دے تبتا حیم و میتا ہون لیسے صدیق تے بھی فتوہ۔ اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ دوئیں، ترمذی شریف فرمیندن دوئیں اِنَّ ابا بکر قبل النبی وَهُوَ میت، ابو بکر صدیق نبی پاک نو بوسا دیتا اس حال وچ کہ نبی پاک میت ہن، نبی پاک کی ہن۔ یہ تیرا مولوی جو پٹی پڑھائی کھڑے بھئی نبی نو جڑا میت آکھے مماتی بن ویسی، گستاخ بن ویسی، ان دے پیچھے نماز نہیں، اللہ دا خوف نہیں آندا۔ اے صدیق تے فتوہ لا کے تو کس درجے دا مسلمان کھل ویسے؟ تیرا فتوہ میرے ہوتے تے نہیں، ابو بکر صدیق تے ایمان نال دا صحابہ دے دلے نبی دی محبت آئی یا نہیں؟ صحابہ تو کوئی بڑا محبی ہے۔ اس واسطے میرا بھائی گل سمجھ، موت تو پاک ہونا الہ دی شان ہے، موت تو پاک ہونا کس دی شان ہے؟ الہ دی۔ کوئی پیغمبر موت تو پاک نہیں۔ ہاں اتنی گل ضرور ہے، نبی دی زندگی بھی شان والی تے نبی دی موت بھی شان والی، توجہ ہے نا؟ موت دے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا پاک مطہر وجود آپ دی مقدس قبر مدینہ منورہ وچ موجود ہے تے آپ دی مبارک روح اور رفیق اعلیٰ تے جنت الفردوس وچ موجود ہے، توجہ ہے نا؟ کتھے موجود ہے رفیق اعلیٰ تے جنت الفردوس؟ یہ جو 10 حدیثہ کٹھیاں کھڑی ہیں بخاری مسلم میں، موتا مالک پیغمبر کریم آخر وقت اللہ کو منگیا کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اللہم انی اسألک الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں تیرے کلو رفیق اعلیٰ منگدا تے رفیق اعلیٰ یار اتے گل مکان دیا۔ ادا حدیثہ نہیں
تے نبی پاک دی دھی تے اعتبار ہے نہیں حضرت فاطمہ بولو حضرت فاطمہ تے اعتبار ہے نہیں بخاری شریف جدو آپ دی روح مبارک نکل گئی فرمان دیا یا ابتا من جنت الفردوس مأوا اے میرا ابا جان سانو چھڑ کے تے جنت الفردوس نو ٹھکانہ بنا لیا ڈیرے لا رہنے تے جنت الفردوس کتے کھڑیے پیغمبر کریم فرماندن سقفہ عرش الرحمن جنت الفردوس دا مقام ہووے جس دا لنٹر اللہ دا عرش ہے میرے نبی دا وجود پاک معطر وجود مدینہ بچے تے میرے نبی دی روح مبارک کتے چلی گئی جنت الفردوس بچ تے ہون تا سوان سلامن دی گل نہیں کوئی نہ رہی اللہ دا قرآن آکھدا ان تدعوہم اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا دعاءکم او تواڈیاں پکارا نہیں سن دے اللہ کیوں نہیں سن دے فرمایا اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ کوئی نہیں مردے ہیں زندہ جتھے تو کھڑا پکرینے او اموات تے اندہ ربہم یرزقون جتھے زندہ ہیں اتے تو پہنچ ہی نہیں سکدا اور جڑی قبر تے تو آئے اتے کون ہیں اموات غیر احیاء اتے مردے ہیں زندہ کوئی نہیں تے جتھے او زندہ ہیں احیاء اندہ ربہم یرزقون زندگی ہے جنت الفردوس دی اتوں دی زندگی اتے تو پہنچ سکدا کوئی نہیں اس واسطے فرمایا او تیری نہیں سن دے اموات غیر احیاء تو تے آدھے میرے سفر دے حال دا پتہ وما یشعرون ایانا یبعثون انہوں نے اپنے رحمن دا بھی پتہ 80 آیت قرآن دی دس رہی ہے کہ مرن تو بعد کسے دی روح بت اس جسم میں رہندی نہیں تے موت دے بعد کوئی دنیا دے حال احوال نہ سن دے نہ بیک دے وہ جہان بھی بدل گیا مکان بھی بدل گیا وہ جہان ہی برزخ دا بن گیا اس واسطے میرا بھائی یہ کوئی سندا تے بیکدا ہوندا نا موت دے بعد بھئی میری قبر تے چڑی آئی بیٹھی ہے یا چڑا تا کوئی بندہ بھی اس نو دفن یار تو دفن کریں اپنے ابے نو عجیب گل ہے لا الہ اللہ دے سوا پکاراں دے لائق اس واسطے جو اللہ دے سوا ہر دے حال نو جانن والا وہ بول میں ختم کر ہر دے حال نو جانن والا پکاراں سنن والا بولیاں سمجھن والا تے مشکلہ حل کرن والا یہ 30 سپاراں دا خلاصہ ہی 30 سپاراں دا ای خلاصہ ہی اگے ہون کھڑا ہے محمد الرسول اللہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیا تے اتھو شروع کر سا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سانو ایمان تے استقامت عطا فرمائے وآخر دعوانا